بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے جمع، پلورل فارم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں ایک واحد ہوتا ہے، سنگولر ہے، اور پھر ڈوئل فارم ہے، تثنیہ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک جمع ہوتی ہے، پلورل فارم ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح واحد کے بعد سیدھا جمع عربی زبان میں نہیں آتا ہے، بلکہ ایک سنگولر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تثنیہ یعنی ڈوئل فارم ہوتی ہے، اور پھر تین یا تین سے زیادہ سے پلورل فارم یعنی جمع بنتی ہے۔ تو آج ہم جمع بنانے کے بارے میں سیکھیں گے کہ عربی زبان میں جمع کیسے بنتی ہے۔ اور یہ بات میں پھر واضح کر دوں کہ یہاں پر ہم مینولی بنانا سیکھیں گے، لیکن قرآن حکیم میں ہمیں جمع بنانی نہیں ہے، وہاں پر آلریڈی جمع کا جو صیغہ ہے وہ مینشن ہوگا، تو ہمیں وہاں پر صرف ریکگنائز کرنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو جمع کی دراصل دو قسمیں کی گئی ہیں عربی زبان میں، ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر ہے۔ جمع سالم یعنی ساؤنڈ پلورل، اس کو ہم ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں، اور جمع مکسر کو ہم بروکن پلورل کہتے ہیں۔ جمع سالم اس لیے کہتے ہیں یا ساؤنڈ پلورل کہ جمع سالم کے اندر جو واحد ہے، جس کو بیس بنا کر کے ہم جمع کا صیغہ بناتے ہیں، وہ جمع میں جانے کے بعد ایز اٹ از باقی رہتا ہے، ویسے ہی ساؤنڈ کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ جبکہ جمع مکسر یعنی بروکن پلورل ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا صیغہ جو ہے وہ جمع میں جانے کے بعد ایز اٹ از ویسے ہی باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ واحد میں سنگولر میں جو حرکات تھیں وہ ویسی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ جو وزن ہے واحد کا، سنگولر کا، وہ جمع میں جا کر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو واحد کچھ اور ہوتا ہے، جمع بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل اس کے اگینسٹ کسی دوسرے لفظ میں جا کر کے ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ انگریزی زبان میں گو کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ وینٹ ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان دونوں جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جمع سالم کو لیتے ہیں۔ جمع سالم کے بنانے کا بہت سمپل سا قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر میں ہم واو نون یا یا نون ایڈ کر دیتے ہیں تو جمع سالم بن جاتا ہے۔ جیسے مثالوں سے آپ سمجھیں، جیسے مصلحن ہے ایک لفظ، مصلحن کے اخیر میں واو نون ایڈ کر دیں ہم تو وہ مصلحون ہو جائے گا۔ کرنا ہمیں یہ ہے، جو سنگولر ہے، واحد ہے، اس کے آخر سے تنوین ریموو کرنا ہے اور سنگل پیش وہاں پر پٹ کرنا ہے، اور آخر میں سمپلی واو نون ایڈ کر دینا ہے، مصلحن سے مصلحون بن جائے گا۔ یہ ہمارا سبجیکٹیو کیس ہے، یعنی قرآن حکیم میں اگر واو نون کے ساتھ جمع آ رہی ہے تو وہ ہمارا سبجیکٹیو کیس ہوگا، وہاں پر وہ لفظ سبجیکٹ بن رہا ہوگا، نومینیٹیو کیس میں ہوگا۔ تو واو نون ایڈ کرتے ہیں یا پھر ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں، یعنی مصلحن اگر واحد ہے اس کے آخر میں واو نون ایڈ نہ کر کے ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں تو وہ مصلحین ہو جائے گا۔ تو یہ دو ایڈیشنل حروف ہے جو ہم کسی بھی سنگولر کے واحد کے آخر میں ہم لگاتے ہیں تو پھر وہ جمع سالم بن جاتا ہے۔ جیسے ایک لفظ اور دیکھیں، مفسدون ہے، مفسدون کے آخر میں ہم واو نون ایڈ کرتے ہیں تو مفسدون بن جاتا ہے، یا یانون ایڈ کریں گے تو مفسدین بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خالدون ایک لفظ ہے، خالدون کے آخر میں ہم واو نون ایڈ کریں تو خالدون بن جائے گا، اور یانون اگر ہم ایڈ کریں تو خالدین بن جائے گا۔ لابثون کے آخر میں اگر ہم واو نون ایڈ کریں تو لابثون ہو جائے گا، اور یانون ایڈ کریں تو لابثین ہو جائے گا۔ تو جمع سالم بنانے کا جو جمع کی پہلی قسم ہے، بہت آسان اور سمپل اور سادہ طریقہ ہے عربی زبان میں، اور قرآن حکیم میں پہچاننے کا بھی
ایک آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے اخیر میں واو نون یا یا نون ایڈڈ ہے تو وہ جمع سالم ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ لفظ اسم ہو، اس لیے کہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فعل ہوتے ہیں اور ان کے اخیر میں واو نون ایڈ ہوتا ہے، تو وہ لفظ اسم ہونا چاہیے۔ اگر کسی اسم کے اخیر میں واو نون یا یا نون ایڈ ہے تو یہ جمع سالم ہونے کی پہچان ہے۔ قرآن حکیم سے یہ مثالیں دیکھیں آپ، سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو یہاں پر واو نون ایڈڈ ہے تو یہ جمع سالم ہے۔ الا انہم هم المفسدون، اب یہاں پر لفظ مفسدون آ گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، تو یہاں پر مفسدون واحد ہے، اس کے آخر میں واو نون ایڈ ہے تو یہ مفسدون جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النبا میں اللہ نے فرمایا لابثین فیہا احقابا، کہ جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں کئی حقوب رہیں گے، تو یہاں پر سنگولر لفظ ہے لابث، اس کے آخر میں یا نون ایڈ ہے تو یہ پھر جمع سالم کا صیغہ ہے لابثین فیہا احقابا۔ بالکل اسی طریقے سے خالدین فیہا، اکثر آپ نے جنت یا جہنم کے تذکرے میں یہ آیات سنی ہوگی، خالدین فیہا یا خالدون فیہا، تو خالدین فیہا جنات تجری من تحتہا الانہار، خالدین فیہا، تو خالدین کے آخر میں یا نون ایڈ ہے جو کہ سیدھی علامت ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ جمع سالم ہے۔ تو یہ جمع سالم کے پہچاننے کا طریقہ ہے ہمیں کہ مینولی اگر ہم جمع بنا رہے ہیں تو سمپلی کسی بھی واحد کے آخر میں ہم واو نون ایڈ کریں گے یا یا نون ایڈ کریں گے تو وہ جمع سالم کا صیغہ بن جائے گا، ساؤنڈ پلورل ہو جائے گا۔ اور اس کو ساؤنڈ پلورل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا جو وزن ہے وہ ایز اٹ از جمع میں بھی ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی میجر چینجز نہیں ہوتی ہیں کہ لفظ کی حرکات زبر زیر پیش ہی بدل جائیں۔ تو یہ جمع سالم بنانے کا طریقہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جمع مکسر کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔